اینڈ توکل از اونلی جسے ہمیں اپلائی کرنے کا اپنے لائف میں بہت زیادہ ضرورت ہے. ہماری زندگیوں میں اس کی اہمیت تو ہوگی، لیکن اصل میں ہم نے اس کو اتنی اہمیت دی نہیں ہے جتنی اس کی جگہ ہے. توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب سمپل کیا ہے؟ اٹس جسٹ لائک یو ہیو ٹو کیپ فیتھ آن سم ون. یو ہیو ٹو ہینڈ اوور آل یور ٹربلز اینڈ یور وریز ٹو سم ون. آپ نے اپنا جتنا اسٹریس ہے، آپ نے اپنی پریشانی جو ہے، آپ نے اپنے پریشانی ہو گئی یا کوئی بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہو گئے، وہ آپ نے کسی اور کے سپرد کر دیے اس اعتماد کے ساتھ کہ آپ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ دوسرے پر بھروسہ کر رہے ہیں. اور توکل اللہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا وہ سارا جو آپ کا اسٹریس تھا، اپنی جتنی پریشانیاں تھیں، اپنی جو مشکلات تھیں، جو معاملات تھے، وہ سب آپ نے اللہ کے سپورٹ کر دیے. اللہ کے سپورٹ کر دیے اس کا مطلب ہے اب آپ نے اللہ کے سپورٹ کر دیے، اب آپ کا کوئی معاملہ نہیں بنتا. اب وہ اللہ کی طرف ہینڈ اوور ہو گیا ہے، اللہ کے پاس چلا گیا، وہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ڈیل کرنا ہے. تو جب وہ معاملہ اللہ کے پاس چلا گیا ہے تو آپ کو کوئی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے کسی چیز پر، آپ کو پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے آپ کے ماضی پر یا آپ کے مستقبل پر، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یعنی آپ کو نہ، آپ دو جذبات ہو سکتے ہیں آپ کے اندر، یا تو پریشانی کے، یا تو افسردگی کے، یا تو آپ کو پچھتاوے کے. ٹھیک ہے، یا تو آپ افسردہ ہو سکتے ہیں یا تو آپ پچھتا سکتے ہیں. لیکن جب آپ نے اللہ تعالیٰ پر فیتھ رکھ لیا، آپ نے اللہ پہ توکل کر لیا، تو اس کا مطلب ہے اب کوئی جواز نہیں بنتا. ہاں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ مطلب جا رہے تھے اور وہاں پر انہوں نے صحابہ کرام نے اونٹ چھوڑا ہوا تھا اونٹ. تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے اور میں نے اونٹ کو چھوڑ دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. یعنی کہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے اپنے اینڈ کا جو ایفرٹ ہے، آپ نے اپنی طرف کی جو کوشش ہے اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے. آپ نے اپنی کوشش کو پورا کر کے، مطلب آپ نے اپنے حصے کی محنت کر لی اور اس کے بعد آپ نے رزلٹ کے لیے اللہ کے اوپر ہینڈ اوور کر دیا. ناؤ اللہ از رسپانسبل. ٹھیک ہے، اور اللہ از رسپانسبل کا مطلب ہے ناؤ اللہ ہیز پاور اوور ایوری تھنگ. سو اللہ تعالیٰ ہی اس کو ڈیل کرنے والے ہیں. اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے لیٹ سپوز آپ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. آپ نے اللہ پر تو چھوڑ دیا، لیکن اگر آپ پھر لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں نا تو پھر یہ اللہ پر چھوڑنا نہ ہوا. اللہ پر چھوڑنے کا مطلب ہے آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا اور اب آپ نے اس کو ڈسکس نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی دو چیزیں پسند ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عاجزی اور مخفی، یعنی کہ آپ عاجزی سے اللہ سے مانگو اور پوشیدگی سے. آپ اللہ تعالیٰ سے عاجزی سے کنسلٹ کرو اور آپ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کنسلٹ کرو. آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے. آپ عاجز ہو، آپ بے بس ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، آپ نے بتانا ہے. اور عاجزی تو یہ ہو گئی. دوسرا جو آپ کے پاس آپشن آ رہا ہے، جو دیٹس ناٹ این آپشن بٹ اٹس کمپلسری، جو دوسری چیز آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ نے پوشیدگی سے، یعنی آپ نے چھپا کر، خفیہ رکھ کر اس چیز کو، آپ نے اس کو راز رکھنا ہے. اور اگر یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے تو اس کے پیچھے یقیناً بہت اسٹرانگ پرپس ہے. اس اسٹرانگ پرپس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی بھی چیز، آپ کی خوشی ہے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں آپ پر، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں سے شیئر کریں گے. یو نیور نو کون کس اینگل سے آپ کو کنسیڈر کر رہا ہے، آپ کو کون کس اینگل سے دیکھ رہا ہے. آپ کو نہیں پتا کس کی کیا سوچ ہے، کوئی کمپلیکس میں ہے، کوئی خوش ہے یا کوئی اندر سے آپ سے خفا ہے، اپسیٹ ہے، یہ آپ کو نہیں پتا. یو نیور نو، اٹس اونلی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا ہے کہ آپ نے پوشیدگی سے اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے پوشیدگی سے رکھنا ہے، کیونکہ یہ بات تو فیکٹ کی بات ہے.